میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایک ارشد ندیم بھائی جس نے 4-5 مہینے پہلے یوں کر کے ڈنڈا مارا، ساری دنیا کو تعارف ہو گیا، لوگوں نے اس کو ہار پہنائے، سونے کے ٹائٹل تک میں دے دیے، لوگوں نے اسے پیسے دے دیے، بچے بچے کو پہچان ہے، واشنگ مشین کے اوپر اس کے ڈنڈے کا نشان ہے، فریج کے اوپر اس کے ڈنڈے کا نشان ہے، دولہا کے سہرے کے اوپر ڈنڈے کا نشان ہے، بچوں کے فیڈر پہ ڈنڈے کا نشان ہے، تیرے میرے جوتے پہ ڈنڈے کا نشان ہے۔ واہ کتنا بدنصیب نکلا سرکار کا امتی۔ ارشد ندیم نے ڈنڈا پھینکا، اسے ہر گاؤں میں بچہ بچہ پہچان گیا، طائف کی گلیوں میں پتھر کھانے والے کو آج کلمہ پڑھنے والا نہیں پہچان سکا۔ مقصد کیا تھا؟ کیوں مار کھائی طائف کی گلی میں؟ کیوں لہولہان ہوئے؟ کیوں پاؤں کے جوتا اور چمڑا ساتھ جڑ گیا تھا؟ بے فکر نہ ہو، قیامت کے دن ان لوگوں کے پاس سے گزر کر حضور کے حوضے کو سر پہ جانا پڑے گا جن لوگوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، آپ نے ان کی حالت کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے؟ فرمایا میں تمہیں صبر کے علاوہ کسی اور چیز کی تلقین نہیں کرتا۔ جب بلال کا چمڑا ادڑا، جب سمیہ کی شرمگاہ پہ برچھی لگی، جب سیدہ زنیرہ کی آنکھوں میں سریے گڑے، جب عمار یاسر کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، جب ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پسلیاں توڑی گئی، عامر بن فہیرہ کا سر کاٹا گیا، تو آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا ہی پوچھا تھا، کملی والے آپ اتنا تو ہمیں بتا دیں جو اس وقت ہمارے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے، کیا اس حال کو اللہ دیکھ رہا ہے؟ کہاں اللہ دیکھ رہا ہے؟ کبھی سے اتنا پوچھے کیا اس حال میں اللہ ہمارے سے راضی ہے؟ کہاں اللہ راضی ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے، تلواروں کی دھاروں پہ گرتے جاتے اور زبان سے کہتے جاتے فزتو برب الکعبہ، اگر اللہ راضی ہو گیا تو کعبے کے رب کی قسم میں بھی کامیاب ہو گیا۔ پچھلے سال فصل میں میرا عزیزو سٹوں میں دانے کم آئے، آپ نے میں نے کہا تھا اللہ ساڑھے تو کیڑا امتحان لیندہ پیا، میرے عزیزو تو امتحان دینے کے قابل تھا، امتحان دینے کے قابل ہوتا تو میرے عزیزو اللہ اکبر تیرا چہرہ تیری صورت آمنہ کے لال کے کردار کے خلاف نہ ہوتی۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، آج تک کلمہ پڑھنے والا، سرکار کا صدقہ کرنے والا، ایک بچے کا نام محمد احمد رکھا ہوا ہے، ایک بچے کا نام محمد رکھا ہوا ہے، ایک بچے کا نام محمد حسیب رکھا ہوا ہے، ایک بچے کا نام محمد عبداللہ رکھا ہوا ہے، بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہوا ہے، کنیز زینب رکھا ہوا، کنیز عائشہ فاطمہ رکھا ہوا۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، گھر میں جاؤ کمروں میں اتنے خطبے لٹکے ہوئے، ادھر بغداد شریف کا روزہ ہے، ادھر سخی شہباز قلندر کا روزہ ہے، ادھر آمنہ کے لال کا روزہ مبارک، ادھر بیت اللہ کی، لگتا ہے سارا دین اس کے گھر میں آیا۔ میں نے کہا یہاں سے مجھے آمنہ کی سیرت صورت کے بارے میں پتہ لگے گا، لیکن اس وقت میرا سر شرم سے نیچے ہو گیا جب میں نے اس کے کردار میں بھی آمنہ کے لال کے کردار کو نہیں دیکھا۔ آج تک کلمہ پڑھنے والے کو یہ نہیں پتہ لگا کہ رحمت عالم سر کے بالوں میں کنگھی کیسے کیا کرتے تھے، آپ اپنے بالوں کا ڈیزائن کیسے بنایا کرتے تھے۔ سر سے لے کر پاؤں تک کوئی چیز بھی تو بتاؤ، تم نے مونچھیں بڑی کیوں رکھی؟ کس کے طریقے پہ تم نے رکھی؟ کس چیز نے تمہیں اکسایا؟ کس چیز نے تمہیں اس چیز پہ آمادہ کیا؟ کیوں تم نے مونچھوں کی نوکیں اوپر بڑھائی؟ تم نے آمنہ کے لال کی سیرت کو نہ سنا نہ پڑا؟ کیوں تم نے داڑھی کٹائی؟ کس کے کہنے پہ کٹائی؟ کیوں تم نے اپنی بالوں کی زلفوں کو دائیں بائیں سے آگے پیچھے سے اونچا نیچا کیا؟ یہ فوجی کٹ کہاں سے آ گیا؟ یہ بیبی کٹ کہاں سے آ گیا؟ 3 طریقے ملتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال کٹوانے کے، یا تینوں طرف سے برابر ہوا کرتے، یا آپ حلق مبارک کرایا کرتے گنج مبارک، یا آپ کی زلفیں کانوں کی لو یا کندھوں تک ہوا کرتی، باقی فوجی کٹ بیبی کٹ یہ تیرا میرا طریقہ، خدا کی قسم آمنہ کے لال کا طریقہ نہیں ہے، نہیں پتا امتی کو۔ اور کیا کہہ رہے تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ تینوں طرف سے ایک مٹھی بال رکھنا یہ داڑھی کے واجب ہے میرے عزیزو، واجب ہے۔ زیادہ بڑھاؤ گے تقوی میں آؤ گے، کٹاؤ گے حرام ہے فتوے میں آؤ گے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ عرفات کے میدان میں بیٹھے، اللہ نے مجھے وہاں بات کرنے کی توفیق دی، 10-15 ہزار حاجیوں کا مجمع تھا، عرفات کے میدان میں بیٹھے بات کر رہے تھے۔ مینا میں اللہ نے بات کرنے کا موقع دیا، مزدلفہ میں اللہ نے بات کرنے کا موقع دیا۔ میرے محترم دوستو، احرام کی چٹی چادریں 8 ذی الحج کو میرے عزیزو مینا کے اندر داخلہ ہوا۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، لوگ کمروں سے نکلے یوں کر کے اچھی طرح اس طرح پھیر رکھا تھا۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ چہرہ کون سا اور جا کہاں رہے ہو؟
جہاں 2 منٹ بیٹھنے پر اللہ گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حاجی صاحب پلے بات مان لے، فقیر صاحب پلے بات مان لے، تو فرانس سے آیا، انڈیا سے آیا، جہاں مرضی سے تو آیا، احرام کی حالت میں بیٹھا ہے، تجھے احرام کا ثواب مل رہا ہے، لیکن کبیرہ گناہ تجھے ساتھ ساتھ مل رہا ہے، کبیرہ گناہ کا گناہ مل رہا ہے۔ کیا کہنے لگے مولوی صاحب کیا؟ میں نے کہا داڑھی کٹانا کبیرہ گناہ، ملتزم کو چمٹے کا کبیرہ گناہ تیرے ساتھ ہوگا، حجر اسود کو بوسہ لے گا کبیرہ گناہ تیرے ساتھ ہوگا، مدینے میں جا کے روزہ رسول پہ کھڑے ہو کے سلام کرے گا کبیرہ گناہ تیرے ساتھ ہوگا۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، یہ تو تیرے میرے کان نہیں سنتے، روزہ انور سے آواز آتی ہوئے بے شرما سلام کی اور صورت کس کی لے کے آیا ہوا۔ ہمارا عقیدہ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پہ جا کے کوئی سلام پڑھے گا کا سنیں گے بھی سلام کا جواب بھی عطا فرمائیں گے۔ صوفی صاحب اس مرتبہ عجیب واقعہ ہوا، باوضو بیٹھا ہوں، پہلی مرتبہ تمہارے علاقے میں آیا، پتہ نہیں دوبارہ آؤں یا نہ آؤں، بیگم اس مرتبہ حج پہ ساتھ تھی، ظہر کے وقت گرمی بہت زیادہ تھی، لیکن مدینے کی گرمی بھی سردی ہے، کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ۔ حجرے مبارک سے باہر نکلے، ہلکی ہلکی بھینی بھینی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگ گئی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئی۔ جب ٹھنڈی ہوا سے مدینے کی مٹی کے ذرات اوپر آنے لگے تو اماں جی کہنے لگی کملی والے اندر آ جائیں، جسم بڑا نرم و نازک ہے، یہ ذرات کہیں آپ کے وجود پہ نہ گر جائیں۔ اللہ کے پاک نبی نے یوں کر کے اپنی باہوں کو کھول لیا۔ اماں کہنے لگی میں اندر بلاتی جاتی، اللہ کے نبی نے سینہ بھی آگے کر لیا۔ اس وقت میں حیران ہو گئی، جب میں نے کہا کملی والے یہ مٹی یہ ذرات اڑ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ مبارک بھی کھول لیا۔ میں حیران، میں پریشان، پھر آپ نے میری طرف منہ فرمایا ایسا یہ عام مٹی نہیں ہے، میرے مدینے کی مٹی ہے۔ جب تک میں نے قدم نہیں رکھا تھا اس مٹی کوئی جانتا نہ تھا، جب اس مٹی پہ میرا قدم لگا تو اللہ نے میرے قدموں کی برکت سے اس مٹی کو بھی شفا والا بنا دیا۔ ایسا جس کی صورت جوان کو پسند نہیں آتی، بوڑھے کو پسند نہیں آتی، دولہے کو پسند نہیں آتی، حتیٰ کہ مردے کو بھی پسند نہیں آتی ہے۔ کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، یا اللہ یا محمد، یا حیو یا قیوم، 6 کلمے لکھے ہوئے، آیت کریمہ لکھا ہوا، درود تنجینہ لکھا ہوا، درود ماہی لکھا ہوا، درود نولکھی لکھا ہوا، عہد نامہ بھی ساتھ ہے۔ کلمہ شہادت، شہادت کا نعرہ لگایا، جب یوں کر کے قبرستان میں قبر کے کنارے رکھا، فرشتے نے یوں دھکا دے کے پرے کر دیا، کوئے بے شرمو اب تو شرم کرو، اب تو اسے دھوکہ نہ دو، اب تو ہمیں دھوکہ نہ دو۔ ہم نے کہا کیا دھوکہ دیا؟ مدینے کی خوشبو لگا کے لایا، غلاف کعبہ چہرے پہ رکھ کے لے کے آیا، کستوری کی یا کچھ دھونی دے کے لایا، گلاب کے پتیاں چھڑک کے لے کے آیا، کیا میں نے دھوکہ دیا؟ ارکے گلاب کا چھڑکاؤ کر کے آیا، کوئے بے شرما چادر تو وہ اڑا کے لایا جس پہ پورا قرآن پاک لکھا ہوا، اور چادر میں وہ چھپا کے لایا جسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔